اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ ان کا جھوٹا قول ہے۔ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ان کے حواریوں میں سے ایک ایسا ان کی طرح دکھنے والا ان کی شبیہ جیسا بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور غالب حکمت والا ہے اللہ۔ یعنی ان دو آیتوں کا یہ سیدھا سا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر آیت نمبر 157 میں یہ یہودیوں کا 7واں سنگین جرم بتایا جا رہا ہے۔ 6 تو ہم سن چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، پھر کتاب جب اتر گئی تو ماننے سے انکار کر دیا، پھر انبیاء کو ناحق شہید کیا، انہوں نے کفر کیا وغیرہ وغیرہ جو ان کے جرم گنوائے گئے۔ اور یہ 7واں جرم ان کا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو اللہ کے رسول کو شہید کرنے، حالانکہ ان کا گمان ہے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، اللہ رب العزت نے تو انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے 7ویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ یعنی کہ عیسائیوں نے بھی یہ مان لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تہمت لگائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، یہودیوں نے اس زمانے کے کافر بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بھڑکایا، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے بادشاہ سے جا کر کے کہی۔ کیا کہا کہ یہ شخص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو بادشاہ کی اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے، اور رعایا کو خراب کرتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اور کئی بہتان تراشے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بادشاہ کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ شخص ولد الزنا ہے معاذ اللہ رب العالمین، حتیٰ کہ انہوں نے بادشاہ کو غضبناک کر دیا۔ ایسی ایسے باتیں بتا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے بھڑکایا کہ بادشاہ کو غضبناک کر دیا۔ بادشاہ نے ان کی طلب میں اپنے اہلکاروں کو روانہ کیا تاکہ وہ اس کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دے۔ اب بادشاہ جب غصہ ہوا، غضبناک ہوا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یا اپنے جو رعایا میں جو اس کے حکمران، اس کی حکومت کے تحت کام کرنے والے تھے، اپنے کارندوں کو کہا کہ جاؤ اور انہیں پکڑ کر کے لاؤ تاکہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر میں پکڑ لیا اور یہ گمان کیا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں قید بھی کر لیا، پکڑ بھی لیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درمیان سے نجات دے دی۔ اور وہ کس طرح نجات دے دی کہ اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی اس گھر کا جو روشن دان تھا جہاں سے روشنی گھر میں آتی تھی، وہاں سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف لے گئے۔ اب ایک قول یہ ہے کہ اس گھر میں انہیں تلاش کرنے والا جو یہودا نامی شخص آیا تھا، اس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی گئی، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے ان میں سے کسی ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ بہرحال دونوں قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک یہودا جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گھر میں کہ جاؤ وہ کہاں ہے، پکڑ کر کے لاؤ، تو جو شخص گھر میں داخل ہوا اللہ رب العزت نے اسی پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جب یہودیوں نے گھر میں سے اسے دیکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دکھنے والا تھا، مگر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ وہی شخص تھا، ان کے ساتھیوں میں سے ایک تھا جو حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اسے پکڑ کر کے انہوں نے قتل کر دیا، اور اسی کو انہوں نے قتل کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا۔ اور کئی لوگوں نے یہ بھی اختلاف کیا
کہ ہمارا جو آدمی تھا جو انہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ کہاں گیا؟ اور کئی لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ یار ان کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، مگر ہاتھ پاؤں یہ بالکل جدا ہے، کسی دوسرے کے لگ رہے ہیں، تو ان میں بھی اختلاف ہوا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انہی کے اس قول کی تکذیب فرمائی کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ آسمان کی طرف اٹھا، یعنی اس واقعے کو بھی ہم تفصیلاً سن چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر ہم اس کو تفصیلاً، یعنی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ والی آیت، کہ جب یہودیوں نے ایک سازش کی تو اللہ رب العزت نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی یہی کہ یہودیوں نے کیا سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں گھیر لیا، قید کر لیا کہ اب انہیں شہید کر دے یا قتل یا صلیب پر چڑھا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر یہ فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور انہی میں سے ایک شخص کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور انہوں نے اسی شخص کو قتل کر دیا۔ تو اس آیت کے تحت سورہ آل عمران میں ہم اس کی تفصیلاً سن چکے ہیں۔ یہاں پر کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس دعوے کا انکار کیا ہے کہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کیا تھا، کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہم نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، جیسا کہ حدیث معراج میں ہے، اور وہ وہیں پر مقیم ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے انہیں زمین پر نازل فرمائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پر دے دیے ہیں، وہ ملائکہ کے ساتھ طواف کرتے ہیں، یا جو بھی روایتیں موجود ہیں، مگر وہ اخیر زمانے میں قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا، اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہو جائیں گے اور تمام لوگ دمشق کی جامع مسجد میں موجود ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور اسی جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ آسمان سے اتریں گے، حضرت امام مہدی انہیں امامت کے لیے کہیں گے، حضرت امام مہدی کو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ ہی پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک آپ کی سانس کی خوشبو جائے گی، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہوگا، دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، اور پھر آخرکار اسے جہنم واصل کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ قیامت سے پہلے جب 40 سال کا تقریباً عرصہ رہ جائے گا قیامت کو، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ مگر یہ کوئی نہ سمجھیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، کہ آخری نبی حضور ہے تو یہ خاتم النبیین کیسے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ظہور ہوگا، یقیناً ہوگا، مگر وہ بحیثیت حضور کے امتی آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور کی امتی کی حیثیت سے وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ خاتم النبیین ہمارے نبی ہی ہیں، اس میں خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زمین پر اتریں گے، ان کی شادیاں بھی ہوں گی، اولاد بھی ہوں گی، اور وہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں ان یہودیوں کا رد فرمایا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اللہ حکمت والا غلبے والا ہے۔ تو یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت اتارے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے، انہیں زمین پر نازل فرمائے گا، اور وہ زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، یعنی وہ دوبارہ اتریں گے اور ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ جیسا ظلم پھیلا ہوا تھا پھر حضرت عیسیٰ کے اترنے سے اسی طرح عدل و انصاف پھیل جائے گا، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، پھر زمین پر 40 سال زندہ رہیں گے،
جس طرح انسان زندہ رہتے ہیں پھر اس طرح وفات پا جائیں گے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، ان کو نور کا لباس پہنایا، ان کے پر لگا دیے، ان کو کھانے پینے سے منقطع کر دیا، اور وہ ملائکہ کے ساتھ عرش کا طواف کرنے لگے۔ وہ ایسے انسان بن گئے جو ملکی، سماوی اور ارضی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، یعنی آیت کے اخیر میں جو اللہ نے فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، حکمت کا معنی ہے کمال علم والا، اور عزت کا معنی کمال غلبہ کے ہے۔ اس صفت کے لانے میں یہ تنبیہ ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں اپنی ان صفتوں کو ذکر فرمایا کہ یہاں یہ تنبیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھانا اگرچہ بشر پر دشوار ہے، یعنی کسی کو دنیا زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دینا یہ ایک بشر سے دشوار ہے، ایک انسانی طاقت کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کر آسمان میں پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں عزیز اور حکیم فرمایا کہ آسمانوں کی طرف اٹھانا اگرچہ بشر پر دشوار ہے، لیکن میری حکمت اور میرے غلبے کے سامنے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یعنی بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، جو حکیم ہے، جو غلبے والا ہے، جو عزیز ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آسمان کی طرف کس کو کون اٹھا سکتا ہے، یہ بشر کے لیے دشوار ہو سکتا ہے مگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ وہ حکیم، غلبے والا، حکمت اور غلبے کی یہ تفسیر بھی ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا لیا۔ یعنی حکیم کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک معنی تو ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قدرت سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس لیے اللہ حکمت والا ہے، مگر ایک حکمت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کرنے کے لیے گھیر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان سے بچا لیا۔ وہب ابن منبع نے کہا کہ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی اور 33 سال کی عمر میں آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا، لہٰذا آپ کی نبوت کی مدت 3 سال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے ایک سوراخ میں داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوار سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال الگ الگ روایت ہیں، کہنے کا مطلب اور ما حاصل یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودیوں کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، جس کو انہوں نے قتل کیا وہ تو انہی میں سے ایک شخص تھا جس پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈالی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنی حکمت سے بچا لیا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا جو حکمت والا ہے، عزت والا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ بیان جو چل رہا ہے وہ یہودیوں کی ان سازشوں کا اور ان کے کرتوتوں کا بیان ہے کہ یہودی حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر ہم پر یک بارگی کتاب آپ لے آئے، قرآن کو ایک ہی بار میں اگر اللہ نازل کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مان لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر ماننے والے ہوتے، یہ تو ان کے باپ آبا و اجداد کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تورات کو یعنی ایک ہی بار میں اللہ کا کوئی ایسا کلام نازل ہو جائے جس میں عبادت کے قوانین ذکر کیے گئے ہو، شریعت جس کے تحت ہم چلیں، اگر ایسی کتاب نازل ہو جاتی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت موسیٰ وہ کتاب لے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے یعنی ان تمام کرتوتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا، پھر انہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، حالانکہ یہ ان کا وہم ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ان کے وہ کرتوت بیان ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آیت نمبر 161 یا 62 تک تقریباً ان کے یہ کرتوت اور ان کے کفر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، آئندہ بھی ہم سماعت فرمائیں۔